اور اللہ رب العزت جو ایمان لائے ان کو تو بلند کرتا ہی ہے، ان کے ساتھ ساتھ جو علم والے ہیں اللہ رب العزت ان کو درجوں بلند کرتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت ایمان والوں سے زیادہ ان لوگوں کو بلند فرماتا ہے جو اہل علم ہیں، جو علم دین حاصل کرتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ نے سنا اس سے قبل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم دین کا، قرآن پاک کی ایک آیت کا سیکھنا 100 رکعت نوافل سے بہتر ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا سیکھنا 100 رکعت نوافل پڑھنے سے بہتر ہے، اور علم دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا، سمجھ لینا 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اس مقصد کے لیے جمع فرمایا۔ تو اس سے قبل ہم جو ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ تسلسل کے ساتھ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ سیرت مبارکہ بھی ہمارے لیے ہماری زندگی کا اہم مقصد، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو جانے سمجھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اپنانے کی کوشش کریں۔ الغرض کل بتایا جا رہا تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت بسعادت ہوئی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا، نظرت الیہ کالقمر لیلۃ البدر، جیسے ہی دیکھا کہ وہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہو رہا تھا۔ ریحہ یسطع کالمسک الاظفر، کہ ان سے مشک کی خوشبو مہک رہی تھی، اور فرماتے ہیں خرج من رحمی نور اضاء له قصور الشام، میرے رحم سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے، شام کے محلات میں اس کو نظر آنے لگے۔ اسی طرح کل بتایا گیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ جن کا نام شفا ہے، وہ بھی اس وقت وہاں موجود تھی۔ وہ فرماتی ہے جیسے ہی میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ہاتھوں میں لیا، ہاتف غیب سے آواز آئی رحمتی ربک، تیرا رب تجھ پر رحم فرمائے، اور فرماتے ہیں کہ اس آواز کے بعد اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے میرے لیے رب تعالیٰ نے مشرق اور مغرب کو روشن فرما دیا، مشرق اور مغرب تک روشنی پھیل گئی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت کی علامات اور نشانیاں سب اللہ رب العزت نے پچھلے انبیاء کرام کی کتابوں میں نازل فرما دیا تھا، بتا دیا تھا، ان کو آگاہ کر دیا تھا۔ سب جانتے تھے، یہود و نصارہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت کی نشانیاں سب جانتے تھے کہ یہود یثرب میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ یہ اس سے پہلے مدینہ بننے سے پہلے یثرب تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قدم مبارک رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کا نام پھر مدینہ ہو گیا۔ یثرب جو ہے بیماریوں کی آمدگاہ تھا، بیماریاں وہاں جنم لیتی تھی، لیکن جیسے ہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم مبارک پڑا تو وہ دارالشفا بن گیا، دارالشفا بن گیا۔ تو یثرب جو یہاں پر یہودی آ کر آباد ہوئے تھے، یمن وغیرہ سے نکل کر، اطراف اکناف سے نکل کر یثرب کے اندر آباد ہوئے تھے، وہ یہاں کس غرض سے آئے تھے؟ حالانکہ وہ اہل عرب نہیں تھے، وہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے نہیں تھے۔ مکہ کے اندر جتنے قبائل تھے سب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے، لیکن یہ لوگ جو آئے تھے یثرب کے اندر وہ تو ان کی اولاد نہیں تھے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے نہیں تھے، وہ عرب میں کہاں سے آ گئے؟
انہوں نے آسمانی کتابوں میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علامات اور نشانیاں پڑھ رکھی تھی، اور وہ لوگ اپنی اولاد کو نسل در نسل نصیحت اور وصیت کرتے رہتے، اگر حضور پاک اگر تمہاری دور میں اگر آ جائے تو تم ان پر ایمان لانا، ان کی یہ نشانیاں یہ علامتیں ہوگی۔ تو ان کے اندر یہ بہت مشہور تھی یہ بات، اور وہ اسی غرض سے یثرب کے اندر آباد ہو گئے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت گاہ بھی یہی ہوگی، یہ بھی ان کو نشانی اور علامت بتا دی گئی تھی۔ تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے انتظار میں وہاں آ کر آباد ہوئے تھے یہود۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت بسعادت ہوئی تو یثرب کے اندر ایک یہودی ایک ٹیلے پر چڑھا اور بلند آواز سے کہنے لگا، طلع نجم احمد، طلع نجم احمد۔ حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے، جس کی نشانی آسمانی کتابوں میں بتا دی گئی تھی، وہ ستارہ طلوع ہو چکا ہے۔ زور زور سے پکارنے لگا، وہ یہودی تھا، ان کو نشانیاں معلوم تھی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری عمر کل 120 سال تھی، 120 سال عمر تھی۔ میں نے 20 سال جو ہے اسلام سے قبل گزارے، اور 60 سال اسلام سے قبل گزارے، اور 60 سال اسلام کے بعد گزارے۔ انہوں رہنے والے تھے یثرب کے، تو انہوں نے اپنے کانوں سے سنا اور دیکھا سارا ماحول کہ وہ یہودی کس طرح جو ہے ٹیلے پر چڑھ کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی طرف اشارہ کر رہا تھا، جو ان کو نشانیاں بتائی گئی تھی اس کا اعلان کر رہا تھا۔ سارے یہودیوں کو اکٹھا کیا اور بتایا کہ آج کی رات وہ رات تھی کہ جس رات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اور ادھر مکے کے اندر بھی ایک یہودی تھا، قریش مکہ صحن کعبہ کے اندر اپنے اپنے قبائل کے اندر مجلس جمائے بیٹھتے تھے، محافل جمائے بیٹھتے تھے، سب اپنے اپنے قبائل کے اندر۔ ایک یہودی وہاں پر آیا اور کہا کہ اہل قریش، کیا تمہارے گھر آج کی رات کسی بچے کی ولادت ہوئی؟ تو لوگ خاموش ہوئے، کہا نہیں پتا۔ تو اس نے کہا کہ سنو، آج کی رات وہ شخص پیدا ہوا جو اس ساری کائنات کا بخت بیدار کرنے کے لیے آئے گا، جو سارے عالم کو اسلام کی روشنی سے منور کرے گا، جو نبی آخر الزمان ہوں گے، آخری نبی ہوں گے، اللہ رب العزت ان پر نبوت کے دروازے کو ختم کر دے گا۔ آج کی رات وہ پیدا ہوا ہے، اہل قریش وہ تم میں سے ہوگا۔ اب جیسے ہی انہوں نے یہ سنا، سارے کے سارے وہاں سے اٹھے اور اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے تلاش کرنے کے لیے، ذرا دیکھے تو صحیح کس کے گھر آج بچہ پیدا ہوا۔ تلاش کرنے پر معلوم ہوا کہ جناب عبد المطلب کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے، ان کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ تو آ کر خبر دی اس یہودی کو کہ جناب عبد المطلب کے گھر پوترا ہوا ہے، ان کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ تو اس یہودی نے کہا مجھے وہاں لے کر چلو، اس کو لے جایا گیا۔ اس نے کہا کہ بچہ مجھ کو دکھائے۔ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس یہودی کے پاس لایا گیا تو اس نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اور دیکھ کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک کو دیکھا۔ جیسے ہی پشت مبارک پر اس کی نظر پڑی تو اس پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ختم مبارک تھا، مہر تھا آپ کے پشت مبارک پر۔ وہ یہ دیکھ کر غش کھا کر گر پڑا، بے ہوش ہو کر گر پڑا، بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ کچھ دیر کے بعد اس کو ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، کس وجہ سے تو بے ہوش ہو گیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ میں یہودی ہوں، میں جو ہے بنی اسرائیل سے ہوں۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہم میں سے ہوگی، لیکن جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بنی اسماعیل میں ہوئی تو میں غش کھا کر گر پڑا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اولاد میں سے، ان کی آل میں سے آئے،
اور وہ کہنے لگا کہ بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو چکی، بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو چکی، اب بنی اسرائیل کے اندر اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ الغرض یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے ولادت کے وقت کی یہ علامتیں تھے، یہاں تک کہ جناب عبد المطلب رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم ہیں، وہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس رات ولادت ہوئی میں کعبے میں تھا، صحن کعبہ میں تھا، کعبے سے آواز آئی ولد المصطفیٰ والمختار، کہ مصطفیٰ اور مختار پیدا ہو چکے، الذی یطہر من عبادت الاصنام، جو بتوں کی عبادتوں سے مجھ کو پاک کریں گے، وَيَأْمُرُ بِعِبَادَةِ الْمَلِكِ الْعَلَّامِ، اور خوب جاننے والے بادشاہ کی عبادت کا حکم دیں گے۔ اس طرح جو کعبے سے کعبۃ اللہ سے بھی آواز آنے لگی۔ اور عبد المطلب یہ بھی روایت فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو اس وقت کعبۃ اللہ بھی آپ کے گھر کی طرف جھک گیا تھا، کعبۃ اللہ بھی آپ کے گھر کی طرف جھک گیا تھا۔ معزز سامعین کرام، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت کے وقت اللہ رب العزت نے اتنے سارے انتظامات فرما دیے تھے، اور اتنے سارے جو ہے اعلانات غیب سے اللہ رب العزت نے فرما دیے تھے، لوگ دیکھ رہے تھے۔ ادھر ابو لہب کی باندی جس کا نام سویبہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس نے جا کر ابو لہب کو خوشخبری دی کہ تمہارے گھر بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ تو ابو لہب نے بھتیجے کی خوشخبری میں اپنی 2 ہاتھ کی انگلیوں سے سویبہ کو آزاد کر دیا، باندھی تھی، 2 ہاتھ کی انگلیوں کے اشارے سے جا کو آزاد ہے، آزاد کر دیا بھتیجے کی خوشی میں۔ اب نہیں معلوم تھا آگے چل کر یہ نبوت کا جو ہے اعلان کریں گے، یہ نبی بنیں گے، رسول بنیں گے۔ خوشی منایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ادھر ولادت ہوئی اور ادھر سویبہ آزاد ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی بتا رہی تھی، ولادت بسعادت بھی بتا رہی تھی کہ یہ لوگوں کو غلامیت سے آزاد کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، لوگوں کو آزادی دلانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، غلامیت سے چھٹکارا دلانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ معزز سامعین کرام، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف میں بتایا گیا کہ ابو لہب کو ہر پیر کے دن، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی تھی، تو اس نے پیر ہی کے دن جو ہے اپنی باندھی سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئی، صاحب اسلام تھی، صاحب ایمان تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی، اور سویبہ ان خواتین میں سے ہے جن کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دایا بننے کا شرف ملا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے کا شرف ملا، حضرت سویبہ۔ تو ابو لہب نے ان کو پیر کے دن آزاد کیا تھا۔ تو بخاری شریف میں ہے کہ ہر پیر کو ابو لہب کے عذاب کے اندر تخفیف ہوتی ہے، عذاب میں کمی ہو جاتی ہے ہر پیر کو، اور وہ 2 انگلیاں جس سے اس نے سویبہ کو آزاد کیا تھا وہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے، جس سے کچھ رطوبت نکلتی ہے، اس کو تسکین مل جاتی ہے، اس کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو ہر پیر کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت کی خوشی منانے پر ہر پیر کو اس کے قبر کے اندر اس کو آسانی اور راحت دی جاتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت اور خوشی منانے پر ایک کٹر کافر، کٹر دشمن، جس کے رگ و پے کے اندر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عداوت اور دشمنی بھری ہوئی تھی، جس کی تباہی کے تعلق سے اللہ نے قرآن پاک میں 2 سورے نازل فرمائے، ایک سورہ کوثر، ان شانئک ھو الابتر، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تمہارا دشمن تم کو ابتر کہتا ہے، ابتر تو وہی ہے بے نسل، دم کٹا تو وہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو ہے بچپن میں انتقال کر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نسل کہنے لگا، لعن طعن کرنے لگا، برا بولنے لگا، اللہ نے سورہ اتار دیا۔ اللہ رب العزت نے حبیب جواب نہیں دیتے تھے، اللہ جواب دیتا تھا۔
اللہ نے جوابی کارروائی کی اور سورہ کوثر نازل فرما دی۔ سورہ لہب کا آپ کو معلوم نہیں، سورہ لہب تبت یدا ابی لہب کوہ صفا پر چڑھ کر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا، دعوت اسلام دی، اسلام کی حقانیت کو پیش کیا، تو سب سے زیادہ لعن طعن کرنے والا وہاں پر ابو لہب تھا۔ اس نے کہا تبا لک الیوم، تمہارا سارا دن برباد ہو جائے، سارا دن بیکار چلا جائے، برباد ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں سورہ لہب اتار دی، تبت یدا ابی لہب، جو یہ کہتا ہے کہ تمہارا دن اکارت ہو جائے، بے برباد ہو جائے، اللہ فرماتا ہے یہ ابو لہب یہ نہیں خود برباد ہو جائے، اس کے ہاتھ تباہ ہو جائے۔ اللہ نے اس کی اور اس کی بیوی کی جو ہے بربادی کے تعلق سے سورہ نازل فرما دیا۔ الغرض حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس طرح ہوئی، اور یہاں تک کہ انسان چونکہ اس کو خبر نہیں تھی کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، اس کو پتہ نہیں تھا۔ یہود و نصارہ تھے جن کو پتا تھا، وہ یہاں مکے میں آباد نہیں تھے کہ خوشی منائیں۔ خوشی منانے والے کون تھے؟ جیسے کہ کل بتایا گیا کہ جن تھے جنہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر خوشی منائی، اور فرشتے تھے جنہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر خوشی منائی۔ امام بصیر رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ بردہ میں فرماتے ہیں والجن تہتف، کہ مشرق والے جن مغرب والے جنوں کو مبارکباد پیش کر رہے تھے، مغرب والے مشرق والوں کو، مشرق والے مغرب والوں کو مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ والانوار ساطعۃ، اور اللہ کے انوار پھیل رہے تھے آپ کی ولادت کے وقت میں۔ اس طرح اللہ نے غیب سے انتظامات فرمائے۔ معزز سامعین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سارے عالم کے لیے، سارے کائنات اور دنیا کے لیے رحمت بن کر آئی تھی، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، فرمایا اللہ نے قرآن پاک میں کہ ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ایک عالم نہیں، سارے عالم۔ جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، جو تمام عالم کا پالنے والا ہے، جو تمام عالم کا پالنے والا ہے، یہ اسی تمام عالم کی رحمت بن کر آئے۔ جہاں جہاں تک رب کی ربوبیت ہے، وہاں وہاں تک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے۔ یہاں بھی تمام عالم، وہاں بھی تمام عالم ہے۔ یہ قرآن ہے، قرآن ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان روایت میں آیا، حدیث مبارکہ میں بتایا گیا کہ کل 18,000 عالم، حدیث پاک میں۔ ایک حدیث میں یہ بھی بتایا گیا کہ 80,000 عالم، لیکن معتبر روایت جو ہے وہ 18,000 عالم کی ہے کہ اللہ رب العزت نے کل 18,000 عالم بنائے۔ ان تمام عالم کے اندر جن کو ہم نہیں جانتے وہ حضور جانتے ہیں، وہ وہاں کے لیے حضور رحمت بن کر آئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظمت اور شرف والے شخصیت کہ جنہوں نے صرف مکہ کا ہی خواجدہ بیدار نہیں کیا، بلکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی روشنی سے سارے عالم کو منور فرمایا، اور سارے عالم کو قرآن پاک کے ذریعے سے حق اور باطل کا راستہ بتا دیا کہ کون سا حق کا راستہ ہے، کون سا باطل کا راستہ ہے، کون سا سیدھا ہے، کون سا ٹیڑھا راستہ ہے۔ اور پھر اس کے اندر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کے ذریعے سے حرام اور حلال کی تمیز بتائی، اچھے بری کی تمیز بتائی کہ کون سا اچھا راستہ، کون سا برا راستہ، کون سا راستہ جنت کی طرف لے جاتا ہے، کون سا راستہ جو ہے جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے ممکن ہوا۔ اللہ رب العزت نے آپ کے ذریعے سے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی عالم کہا جاتا ہے، عالم کی ہدایت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو بھیجا تھا۔ تو یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح پیدائش کے وقت یہ حالت رہے۔
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی آپ نے سنا کہ پہلے ہی انتقال کر گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو آپ یتیم تھے. آپ یتیم تھے. اور جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ کے والدہ ماجدہ کا بھی جو ہے انتقال ہو گیا. آپ کے والد کا انتقال یثرب میں ہوا تھا. ابھی وہ مدینہ نہیں تھا، کیونکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ابھی نہیں پہنچے، ابھی تو ولادت ہوئی. والد محترم تجارت کے غرض سے ملک شام گئے ہوئے تھے. واپسی میں یثرب میں رکے تو وہاں آپ بیمار ہوئے. 1 مہینہ وہاں پر قیام کیا، لیکن بیماری ایسی بڑی کہ آپ کو اس سے نجات نہیں ملی. آخر کار آپ جو ہے اس فانی دنیا سے رخصت ہوئے. اور پھر 6 سال کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے فرزند ارجمند کو لے کر یثرب کی طرف روانہ ہوئی، تاکہ جو ہے اپنے شوہر کے قبر کے پاس کچھ وقت گزار سکے، پرانی یادوں کو تازہ کر سکے. تو یثرب گئی، وہاں پر کچھ ایام رہے. پھر وہاں سے باہر نکلے، یثرب سے تھوڑے سے فاصلے پر مقام ابا پر پہنچے تو وہاں انہوں بھی بیمار ہوئے. اس قدر بیمار ہوئے کہ آپ کا جو ہے وقت اخیر آ چکا، اور اسی مقام پر آپ جو ہے اس ساری دنیا فانی دنیا سے رخصت ہوئے. اس وقت میں آپ کے ساتھ میں اور ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی، جو حضرت فاطمہ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خادمہ اور باندی تھی. خادمہ اور باندی تھی. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آخری وقت میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی عمر 6 سال تھی، حضرت ام ایمن کے حوالے کر دیا کہ تم ان کو جو ہے حفاظت کے ساتھ ان کے دادا کے حوالے کر دینا. ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہ ہے ان خواتین میں سے ہے، ان کو بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دایا بننے کا شرف ملا، اور یہ انتہائی کالی رنگت والی تھی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادب البیضاء وحجمته السوداء، مجھ کو گوری رنگت والی نے پیدا کیا اور کالی رنگت والی نے مجھ کو جو ہے پالا ہے. گوری رنگت والی نے مجھ کو پیدا کیا ہے اور کالی رنگت والی نے مجھ کو پالا پوسا ہے. گوری رنگت والی وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، اور کالی رنگت والی وہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ تھی. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح اشارہ فرما رہے تھے کہ تم اپنے رنگوں پر اترایا مت کرو کہ میں بیک وقت دونوں کا بیٹا ہوں، ایک ہی وقت میں دونوں کا بیٹا ہوں. تو لہٰذا تم جب میں کونین کا سلطان کالی ماں کا بیٹا ہو سکتا اور مجھ کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور گوری رنگت پر مجھ کو فخر نہیں ہے، تو لہٰذا تم بھی جو ہے اپنی جو ہے گوری رنگت پر فخر نہ کیا کریں. حضور پاک علیہ السلام جو ہے اس بات سے اس طرح بھی اشارہ فرما رہے تھے. الغرض یا آپ نے حضور پاک علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے تعلق سے چند باتیں سنی. پھر اس طرح جو ہے اس کو کل بھی جو ہے یہاں سے تسلسل کے ساتھ اس کو باقی رکھا جائے گا، اور آگے اس طرح اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 8 سال کی ہوئی تو کیا کیا واقعات رونما ہوئے، 12 سال کی عمر میں پہنچے تو کیا کیا واقعات رونما ہوئے، 15 سال کی عمر میں پہنچے تو کیا ہوا. اس طرح جو ہے انشاءاللہ تعالی تسلسل اس کا جاری رکھیں گے. ابھی جو ہے ہم مسائل شرعیہ کی طرف رخ